أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر کے آخر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہم شیعان محمد و آل محمد بے شک حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی، محمد کا وصی، بعد از نبی ہر مومن سے اولا اور غدیری اعلان کے سائے میں کائنات کا مولا مانتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو امام بھی، ولی بھی، رسول کا وصی بھی مانتے ہیں، لیکن رسول کے بعد، کیونکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فصل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم مولا علی کو رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں، اور کسی کا یہ کہنا کہ آپ تو انہیں رسول مان لیتے ہیں، بھائی ذرا سوچ کے فکر ادا کیا کرو.
اگر کوئی علی کو رسول مان لے وہ تو ختم نبوت کا منکر ہو جائے گا. تو لہذا ہم میں سے کوئی بھی نہ علی کو اللہ مانتا ہے اور نہ ہی علی کو رسول مانتا ہے، بلکہ وہی مانتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے علی منوایا ہے. علی ہے. اور دیکھیے بڑے سادہ سے لفظوں میں، کیونکہ یہ اعتراض ٹیلی فون پر موصول ہوا ہے، میں دو فکریں ادا کر دیتا ہوں. کلام مقدسہ میں بھی، قرآن مجید میں بھی اللہ نے جس جس آیت میں علی کو منوایا ہے، علی سے پہلے رسول منوایا ہے. نہیں صاحب میرا فکرہ لیں، ذرا توجہ فرمائیں میں نے فکرہ کیا دیا ہے. یعنی چند ایک آیات جو اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہیں، ان آیات میں اللہ نے جب علی کو منوایا ہے تو علی سے پہلے نبی منوایا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ علی نبی کے بعد ہے. مثلا پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ النساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. تو اس اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ شیعہ تفسیر صافی میں درج ہے کہ رسول نے اس کی تشریح اور تفسیر میں صحابہ کرام کے سامنے علی کا نام لے کر کہا، یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. علی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے علی کو اس آیت میں منوایا ہے رسول کے بعد. یہ ہے ایک آیت. ایک آیت میں اور پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. بیٹا اس بچے کو ذرا سائڈ پہ کرے، بیٹا آؤ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو میرا بیٹا، شاباش. سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، جو آپ سب کو یاد ہے. حتیٰ کہ ماں گودیوں میں لوریوں سناتے ہوئے وہ آیت پڑھ دیتی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا ولی تمہارا اللہ ہے اور دوسرا ولی ورسولہ اللہ کا رسول ہے. اب دیکھ لیں آیت ولایت میں ترتیب کو دیکھیں کہ پہلے اللہ ولی ہے مطلقاً، پھر رسول ولی ہے، اب رسول کے بعد اعلان ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کیونکہ مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، بس ایک حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کبیر کا کہ حضرت علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ولایت علی ابن ابی طالب منوانے کے لیے. تو ہم نے ترتیب آیت کے تحت ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا محمد الرسول اللہ، اب کہا علی. جیتے رہو بیٹا. اب جہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت ولایت میں بھی علی کی ولایت کا تذکرہ رسول کی ولایت کے ذکر کے بعد. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الرعد کی، سورہ نمبر 13 کی یہ آیت ہے جس کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں. اس آیت میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب انما انت منذر
بلے کل قوم ہاد، سوائے اس کے نہیں کہ تو منذر ہے، نذیر ہے، ڈرانے والا ہے میری جباریت سے اور میری قہاریت سے. اور تیرے ساتھ ساتھ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں بلے کل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک ہادی ہے. تو اب پہلے رسول کا ذکر ہے، پھر ہادی کا ذکر ہے. تو اب یہ ہادی کون ہے جس کا ذکر رسول کے ذکر کے بعد ہے؟ تو اس کا فیصلہ ہم نے کسی مفسر سے نہیں لینا کہ یہ ہادی کون ہے. اس کا فیصلہ ہم نے کسی مولانا سے نہیں لینا کہ یہ ہادی کون ہے، بلکہ اس کا فیصلہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ جس کے حق میں رسول، جس کے حق میں اللہ فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ. اب اسی طرح ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات سے، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار تم نبی کی آواز پر کبھی اپنی آواز بلند نہ کرنا. خیریت ہے جی، مزاج بخیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مسلمانوں خبردار تم کبھی نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. اب میرے سامعین، مکرمین، حاضرین، بزرگان ملت، نوجوانان قوم، گلفام کو کہنے دیجئے کہ جس نبی کی آواز پر ہمیں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا فیصلہ بدلنے کی اجازت. اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ جو تیرے امتی ہے نا، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی مسائل کا حل تجھ سے نہ لے. اور جب تو اختلافی مسئلے کا حل سنا دے تو اسے تسلیم کرے، دلوں میں تیرے فیصلے پہ شک نہ کرے. تو یہاں انما انت منذر بلے کل قوم ہاد، میرا حبیب آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی موجود ہے. تو اب اس کی تفصیل ہم لے رہے ہیں رسول سے. درود پڑھیے گا صلوات. میرے محترم مکرم سامعین یہ لیجئے، پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 45، سطر نمبر 12 سے لے کر 14 تک. یہ ہے ایک حوالہ. دوسرا حوالہ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی، جلد نمبر 19، عربی میں، صفحہ نمبر 14، سطر نمبر 12 اور 13. پھر تیسرا حوالہ تفسیر روح المعانی، عربی میں، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 108، اور اس کی سطر نمبر ہے 10، 11، 12. پھر تفسیر طبری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 108، سطر نمبر 21، 22، 23. پھر تفسیر ہے تفسیر سالبی، پھر تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، پھر تفسیر ہے تفسیر نیشاپوری، پھر کتاب ہے بحر المحیط.
میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر سے، اس میں یہ درج ہے کہ اس آیت کو جب رسول نے تلاوت کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس میں انتا کی ضمیر ہے، انما انتا منذر، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ منذر آپ ہیں، نذیر آپ ہیں، ڈرانے والے آپ ہیں، آگے جو ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو قبلہ فرمائیے حضور کہ اس ہادی سے مراد پھر کون ہے؟ جب سوال کیا گیا نا کہ اس ہادی سے مراد پھر کون ہے، رسول نے بھرے ہوئے اپنے پیارے پیارے صحابہ کو جب اپنے سامنے میدان میں یا مسجد کے ذہن میں پایا تو رسول نے ان میں دیکھا علی ابن ابی طالب کو، جیسے علی کو دیکھا تو رسول نے کیا کیا، ثم اوما الی منکب علی ابن ابی طالب، علی کے خانے کی طرف رسول نے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علیو انت الہادی، اے علی اللہ جسے ہادی منوا رہا ہے وہ کل بھی تو تھا اور آج بھی۔ یہتدی المہتدون من بعدی، اور میں رسولوں کا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد قیامت تک جسے بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی وہ تیرے وسیلے سے، تیرے واسطے سے ہدایت حاصل کر سکے گا۔ تو میں کہنا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ جس آیت میں بھی اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے، علی سے پہلے رسول کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بے شک علی علی ہے، لیکن رسول کے بعد۔ تو ہم اگر علی کو وسیلہ بھی مانتے ہیں تو پھر بھی رسول کے بعد مانتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ یعنی تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ کچھ علماء ملت اسلامیہ نے لکھا ہے کہ اس وسیلے سے مراد ہے اطاعت رسول، کچھ نے لکھا ہے اس سے مراد ہے اتباع رسول، کچھ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے رسول کی محبت، کچھ نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ، وہ ہے رسول کے لیے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ اور میں نے جو پڑھا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو، تو انہوں نے واضح طور پر یہ اپنے دیوان میں کہہ دیا ہے آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی بیدی یمین صحیفتی ارجو بہم اوتا غدن بیدی یمین صحیفتی، کہ میں امام شافعی اعلان کر رہا ہوں آل النبی ذریتی بہت الیہ وسیلتی، کہ میری بخشش کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ آل محمد ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو کچھ نے یہ تعریف کیا ہے کہ جنت میں جانے کا وسیلہ رسول پاک ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ میں یہاں ذرا میں رکنا چاہتا ہوں، بے شک حصول جنت کا وسیلہ ہمارے رسول پاک ہے، کوئی مسلمان اس میں کسی قسم کی گفتگو کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن نے جنتیوں کے لیے، جنت میں جانے والوں کے لیے فیصلہ کن جو فیصلہ سنایا ہے وہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 82، والذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دامن عمل میں عمل صالح ہے، صرف عمل نہیں بلکہ ان کے دامن میں عمل صالح ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولئک اصحاب الجنہ، جو جنتی ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، جن کے دامن میں اعمال صالحہ ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اجر عظیم ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 57، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے دامن میں عمل صالحہ موجود ہیں، ان قریب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت جو ہے اس میں بہتی ہوئی نہریں ایسے لوگوں کا استقبال کر رہی ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، درود پڑھیے گا سلام۔ اچھا جی، ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دے، سلام۔ لیجئے صاحبان، اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ الکہف کی ہے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ رکھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ 64 آیات ہیں قرآن میں، 64 آیات ہیں قرآن میں جس میں اللہ نے یہی ذکر کیا ہے کہ جنتی وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے عمل صالحہ ہیں۔ اب سوچنا پڑے گا، ایمان کی منزل پر تو چلو گزر گئے، لیکن اعمال صالحہ کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال صالحہ کون سے ہیں کہ جن کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے؟ عمل نہیں چاہیے، عمل نہیں چاہیے، عمل تو تھا، بڑا عمل تھا، ملائکہ میں بیٹھ گیا تھا، پھر بھی اللہ نے نکال دیا۔ تو اللہ عمل نہیں چاہتا، اللہ اعمال صالحہ چاہتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اعمال صالحہ کیا ہے۔ تو کافی حضرات گھبرا جائیں گے کہ آج گلفام صاحب نے کیا موضوع لے لیا، لیکن میں کیا کروں، جو میرا سلسلہ جاری ہے میں نے اسی کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمل صالحہ کی پہچان کا پہلے ذریعہ سوچو، پیمانہ تلاش کرو کہ ہم نے پرکھنا ہے عمل صالح کو تو کیسے پرکھیں۔ تو اب کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ۔ تو عمل صالح کی ضد کیا بنے گا؟ عمل غیر صالح۔ اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ عمل غیر صالح کیا ہے تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ اعمال صالحہ کیا ہے۔ تو جب ہم نے عمل غیر صالح کو دیکھنا شروع کیا تو ہماری نگاہ سورہ ہود پر پڑی۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ
بے آیون نا، نوح ہمارے سامنے ایک کشتی بنا. تو جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی. وہ کشتی 1200 ہاتھ لمبی تھی، 800 ہاتھ وہ چوڑی تھی، 80 ہاتھ وہ بلند تھی. جو جناب نوح نے کشتی بنائی کہاں؟ مسجد کوفہ میں. 12 رجب کو یہ کشتی طوفان کے پانی پر رواں دواں چلنے لگی. اور کچھ تاریخوں میں ہے جس سے میں متفق ہوں، وہ ہے 10 رجب کو. 10 رجب سے چل کر 10 محرم تک یہ کشتی نجات پانی کے سینے پر چلتی رہی. ذرا مناسبت دیکھیں، ادھر رجب ہے ادھر محرم ہے. جب یہ کشتی رواں دواں ہوئی تو اب جناب نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر سوار ہونے والوں کو آواز دی، بلایا، پکارا. پوری زندگی 2500 سال ہے. 2500 سال کی زندگی میں 950 سال تبلیغ کے ہیں. آپ نے تبلیغ کی. 950 سالوں میں صرف 72 مومن بنا سکے. سبحان اللہ. 950 سالوں میں تبلیغ کر کے 72 مومن بنانا اور بات ہے. اور کربلا کے میدان میں 2 پہر کے اندر 72 دے کر پوری نسل انسانیت کو شدیدیت سے بچانا. اب ان 72 میں سے جو 72 مومنین تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام بذات خود، ایک ان کا وہ حرم جو مومنہ تھی، 3 ان کے بیٹے اور ان کی بیگمات ان کے حرم جو مومن تھے. یہ کتنے بن گئے؟ 6 اور 2 8. 8 یہ ہو گئے. 72 وہ مومن جن پر آپ تبلیغ کرتے رہے اور وہ صرف 72 بنے. یہ کشتی میں سوار ہو گئے. اب نبی نے دیکھا تو ایک ایسا شخص رہ گیا تھا جس کو بلانا پڑا. آواز دے کر کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا آ، بیٹا آ اور آ کر ہمارے ساتھ اس کشتی نجات پر سوار ہو جا. ولا تکن، نہ بن کافروں میں سے ایک کافر. ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو جا بلکہ آ کشتی پہ سوار ہو جا. تو اس نے جواب کیا دیا؟ کالا یا بنی ارکب معنا کا جواب کیا دیا؟ کالا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. بہرحال میں اسے آگے لے کے نہیں بڑھتا. وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب دونوں باپ بیٹے کے درمیان موت جو ہے وہ حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں سے ایک ڈوبنے والا بن گیا. جب وہ ڈوبنے لگا تو اب نبی سے رہا نہ گیا. نبی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہا، میرے اللہ، یہ جو ڈوب رہا ہے نا، ان نبنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے. تیرا وعدہ تھا کہ نوح تیری اہل کو بچاؤں گا. جب ہے ہی میری اہل سے تو پھر اسے بچا. تیرا اپنا وعدہ تھا. تو اللہ کا جواب کیا ملا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا. بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں، خطیب آدمی ہوں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا. ایک لفظ زبان پر آ گیا ہے، اسے بھی پلٹانا نہیں چاہتا. کہنا چاہتا ہوں، ادھر جناب نوح نے کہا ان نبنی من اہلی، ادھر فخر نوح نے چادر میں بٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء، اللہم ہؤلاء اہلی، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. یا رسول اللہ، گستاخی معاف کر دینا. کیا اللہ کو علم نہیں تھا
کہ یہ آپ کی اہل بیت ہے، پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا گلفام تمہیں سمجھانا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری یہ آل ہے کہ نوح نے بھی کہا تھا اگر میں نہ کہوں کل کو کوئی انہیں اونٹ جیسا سمجھ لے، تو اس لیے میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اگر ان میں بھی کوئی اونٹ جیسا ہے تو بے شک نکال دے، بغیر نکالنے کے بجائے نکالنے کے بجائے نکالنے کے بجائے نکالنے کے اللہ نے محمد کی اہل کے لیے کیا دیا؟ قصیدہ سنا دیا، انما یرید اللہ۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو بات مجھے دینی تھی کہ عمل غیر صالح کیا بنا؟ اپنے زمانے کی کشتی نجات کو دیکھیے، فکرہ میں نے دے دی ہے، اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ دینا، یہ کیا بنا؟ عمل غیر صالح۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے زمانے کی کشتی نجات کون ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا تو اب پھر یہاں پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، شیعہ تفاسیر میں سے تفسیر البرہان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162، پھر تفسیر الصافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111، پھر تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113، پھر تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11، پھر کتاب بحار الانوار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 363، پھر کتاب لوامع النورانیہ صفحہ نمبر 26۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو مجھ محمد سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ کیا اعلان کر رہا ہوں؟ انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا، کہ ان کی مثال میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان پہ سوار ہو گیا یا ان سے تمسک پا گیا وہ نجات پا گیا، جو انہیں چھوڑ گیا ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب ہمارے زمانے کی کشتی نجات کیا ہے؟ رسول کی آل، یعنی آل محمد، اور آل محمد کا راس الرئیس کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تو یہ ہے کتاب کنز الامہ جلد نمبر 11، وہاں سے لے کر میں فضائل ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمار یاسر نے رسول پاک سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد اگر کوئی وقت آئے مجھے سوچنا پڑے تو آپ مجھے پہلے سے حدیث سنا دیں کہ میں سوچتے وقت فیصلہ کیا کروں۔ رسول پاک نے عمار کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں، یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ، اے عمار اگر میرے وصال کے بعد تو دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، بس علی، صرف علی ایک راستے پر چل رہا ہے اور باقی دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، تے ناسا تو لوگوں کو چھوڑ دینا علی کو۔ جو اہل بیت رسول کشتی نجات ہے، اسی اہل بیت رسول پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آج تک تاریخ مظلومیت ان کے غم میں آنسو برسا رہی ہے۔ یہاں میں ایک کتاب کا مصائب کے لیے حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تحفۃ الصائمین، جلد نمبر 2، فارسی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ایک غلام
ابن المنذر مدائنی کربلا کے واقعہ کے 3 سال بعد امام کی زیارت کرنے کے لیے مدینے پہنچا۔ جب مدینے آیا تو اسے پتا چلا کہ سید سجاد رات دن پانی کی بجائے خون رو رہے ہیں، اور جب سے اہل بیت رسول لٹ کر اجڑ کر شام سے واپس مدینے آئے ہیں، آج تک ان کے گھروں سے کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سیدھا مدینے پہنچ کر رسول کے مزار پر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کمر جھکی ہوئی ہے، رسول کی مزار مقدسہ پر ہاتھ رکھ کر رو رو کے کہہ رہے نانا، کیا آج تک کسی نبی کی بیٹیاں اس انداز میں لوٹی گئی ہیں؟ مرحبا مرحبا مرحبا، جس انداز میں تیری امت نے تیری بیٹیوں کو لوٹا ہے، یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی میرے آقا سجاد ہیں جو مجھ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ امام غم کا اظہار کر کے جب چلے، غلام ساتھ تھے، میں بھی پیچھے چل دیا۔ امام ڈیڑھی کے اندر گئے، دروازہ بند ہو گیا، میں دروازے پہ رک گیا۔ غلام نے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ اجنبی لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہاں، امام کی خدمت میں سلامی کے لیے حاضر ہوا تھا، جاؤ جا کے پوچھو، اگر اجازت دے دیں تو میں مولا کے عزاداروں میں سے ایک عزادار ہوں۔ مولا تک اطلاع پہنچی، فرمایا اسے آنے دو۔ جب یہ اندر پہنچا، امام کی حالت کو دیکھا کہ آنسوں کی بجائے خون رو رہے ہیں۔ ہمارے 2 امام ہیں جو آنسوں کی بجائے خون رو رہے ہیں، ایک امام سید سجاد اور ایک پردے میں بیٹھنے والا آپ کا 12واں آقا، جو رو رو کر کہہ رہے ہیں تمہارے غم نے مجھے خون رونے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ امام کی خدمت میں بیٹھ کر عرض کرتا ہے سیدہ کا لال، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، آپ کے جو رونے کا یہ عالم ہے، مولا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے امام ہو جائیں۔ آپ اس طرح کب رونا بند کریں گے؟ جب کہا نا کب رونا بند کریں گے، امام کے آنسو اور برسے، رو کر فرماتے ہیں ابن منذر تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب نبی کا 1 پچھڑا تھا۔ علم نبوت سے وہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے فراق میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تماچے کھاتے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو سواریوں کے پیچھے دوڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن ہائے کربلا، میں نے 2 پہر کے اندر پورا گھر اجڑتے دیکھا۔ یہ رو کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا کیا بتائیں گے کہ کربلا سے لے کر مدینے کی واپسی تک سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی ہیں؟ رونے والوں، عزاداروں، جواب سے آپ واقف ہو۔ صرف یہ عزاداری کی راتیں ہیں، آنکھوں میں تصور لاؤ۔ غریب زہرا نے روتے ہوئے 3 مرتبہ کہا شام، الشام، الشام۔ جب 3 مرتبہ شام کا نام لیا نا، یہ مومن روتا ہوا کھڑا ہو گیا، بیٹھا، امام کے قدموں پر ہاتھ رکھے، بوسہ لیا، بوسہ لے کے کہتے ہیں زہرا کا لال، میرے ذہن میں تو یہ تھا آپ اپنے اکبر بھائی کا ذکر کریں گے،
آپ چچا عباس کا ذکر کریں گے، آپ اپنے بابا کی شہادت کا ذکر کریں گے، آپ نے شام کا ذکر کیا، فرمایا تو نے دیکھا جو نہیں ہم شام میں کیسے لوٹے گئے۔ یہ تڑپ کر کہتے ہیں مولا کوئی شام میں انوکھا ظلم ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، شام میں 7 ظلم ہم پر ایسے ہوئے ہیں جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں مولا بتائیں گے؟ وہاں کتاب تحفۃ الصائمین میں 7 مظالم کا ذکر موجود ہے، لیکن میری مجبوری ہے وقت کے اعتبار سے میں 2 یا 3 ان مظالم کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلا ظلم جس نے مجھے خون رونے پہ مجبور کر دیا وہ یہ تھا کہ ابھی شام سے 3 کوس یعنی 9 میل کے فاصلے پر ہمارا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا، یا اونٹوں کی کوہانوں سے تمام پردے داروں کو اتار کر میں نے کجاوے نہیں کہا، اس کی تشریح میں نہیں کرتا، آنکھوں پہ خود اس کا تصور لاؤ، کجاوے تو تھے ہی نہیں۔ اللہ جانے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک بغیر کجاووں کے ان بیویوں نے کیسے صبر کیا ہوگا جو کبھی گھر کے صحن میں بھی نہیں چلی تھی۔ یہ اس کتاب کے فکرے نہیں ہیں، یہ اور کتب مقاتل کے ہیں، لیکن اس وقت مجھے یاد آ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سجاد شام سے مدینے آئے تھے، واپس پہنچے تھے، تو جناب حنفیہ جب ملنے کے لیے آئے تو سیدہ زینب کی طرف جب دیکھا تو سجاد سے پوچھا ہے سجاد یہ ضعیفہ کون ہے؟ اندازہ لگاؤ حقیقی بھائی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے، پوچھا ہے سجاد یہ ضعیفہ کون ہے؟ سجاد کی دھاڑیں نکل گئی، کہا چچا یہی تو تیری سردار زادی، یہی تو 18 بھائیوں کی بہن، یہی تو علی و بطول کی بیٹی، یہی تو چادر بطول کی ورثادار تیری بہن زینب ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ جب پتا چلا نا یہ سیدہ زینب ہے، جناب حنفیہ آگے بڑھے، بی بی کے سامنے جھکے، جھک کر سلام کے بعد رونے کے ساتھ ساتھ چاہا میں بی بی کے سر کا بوسہ لوں۔ بہنوں والوں، عزاداروں، اب تاریخ کے یہ فکرے ہیں۔ جناب حنفیہ نے دونوں ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھے تاکہ جھک کر میں بوسہ لوں۔ سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی۔ رو کر کہا میرا حنفیہ بھیا میرے سر سے ہاتھ ہٹا لے۔ جناب حنفیہ طرف کر کہتے ہیں کیوں بی بی، کیا بھائی اپنے بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا؟ بی بی رو کر کہتی ہے حنفیہ لاکھ مرتبہ ہاتھ رکھ، لیکن تیری زینب کی مجبوری ہے۔ شام غریبہ سے لے کر شام کے قید خانے تک میں نے اتنے تازیانے کھائے۔ مرحبا مرحبا، رو رہے ہو، پرسہ دے رہے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، پنکھوں کے سائے میں بیٹھے ہو، ہوا بھی مل رہی ہے، ابھی باہر مجلس سے باہر جاؤ گے۔ سید نقوی صاحب نے سبیل کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، تبرک کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، کھانے کے لیے بھی مل جائے گا، پینے کے لیے بھی مل جائے گا۔ میں گلفام ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جب مجلس کے بعد باہر جا کر پانی پینے لگنا، شربت پینے لگنا، ایک بار رو کر کہنا ہائے یتیم سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اونٹوں کی کوہانے سے بیبیاں اتاری گئی، تمام بیبیاں اتار کر اب میں معافی مانگتا ہوں۔ کتاب کا نام میں نے لے لیا ہے، وقت میرے پاس صرف 4 یا 5 منٹ ہے، میں اسی میں ختم کر دوں گا۔
لیکن میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں، اگر کسی کے لیے یہ تاریخ کے فکرے سخت ثابت ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ امام فرماتے ہیں جیسے بیویاں اونٹوں سے اتاری گئیں، زجر بن قیس آگے بڑھا۔ ہائے میں کس آنکھوں سے یہ روایت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، کاش میں نہ پڑھتا۔ اس نے رسی سنبھالی اور میری ماں، بہنوں اور پھپھیوں، ایک رسی کے اندر میری ماں، بہنوں اور پھپھیوں کو باندھا گیا۔ ساریاں ایک قطار میں تھیں، اور جب باندھ کر پیدل چلا کر سب سے پہلے شام کے بازار میں آئے تو کہاں لے گئے؟ یہودیوں کے محلے میں، نصرانیوں کے محلے میں۔ ایک ایک یہودی کو پکار کر کہا یہ اسی علی کی بیٹیاں ہے جس نے تمہارے گھر اجاڑے تھے، جس نے تمہارے بچے یتیم بنائے تھے، آج کتنا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے ظلم ہوا، رسی سے کھینچتے ہوئے شام کے بازار میں آئے۔ امام فرماتے ہیں جب میرا لٹا ہوا قافلہ، قیدیوں کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو اس وقت جو ظلم ہوا ہے کاش سجاد نہ دیکھتا۔ مولا کوئی خاص ظلم ہوا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے؟ فرمایا سوچتا نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ شامی عورتوں نے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ہم غریبوں پر پہلے ابلتا ہوا پانی پھینکا، پھر گھروں کی ان ظالموں نے آگ پھینکنی شروع کی، چاروں طرف سے پتھر برسے۔ یہ ہے دوسرا ظلم۔ مولا تیسرا فرمایا تیسرا ظلم وہ ہے جب شام کے بھرے دربار میں ہم قیدی یزید کے سامنے کھڑے تھے، میری بہن فاطمہ کبریٰ اپنی پھوپھی کے دامن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، یا ایک یزیدی درباری آگے بڑھا، اس نے میری بہن کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا یزید یزید یہ قیدی بچی پوچھے۔ اگلا فکرہ میں نے ادا نہیں کیا، میری زبان کو طاقت نہیں ہے جو میں فکرہ ادا کروں۔ کیسے اس نے اشارہ کر کے کہا یہ بچی مجھے، تب اس نے کہا نا یہ بچی مجھے دے دے، میری بہن کی دھاڑیں نکل گئی، تڑپ کر پھوپھی کے دامن سے لپٹ کر کہتی ہے پھوپھی پھوپھی یتیم تو بن گئی، تماچے تو کھاتی رہی، کیا میں کنیز بھی بنوں گی؟ بس رونے والوں، اداداروں، آخری 3-4 جملے سنو، میں ختم کروں۔ مولا اور مصائب فرمایا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ شام کے بازار میں، خونی بازار میں، اب فکرہ ہے اس واقعے سے پہلے باغ سرے حسین، بازی کردم، شامی لوگ شام کے بازار میں حسین کے سر کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اب بتاؤ میں اس کی تشریح کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں ظالموں نے ایک گھیرا بنایا، اس گھیرے کے ایک کونے پر عمر بن سعد کھڑا ہوا، ایک کونے پر سنان بن انس کھڑا ہوا، ایک کونے پر حرملہ کھڑا ہوا، ایک کونے پر حسین بن نمیر کھڑا ہوا۔ نیزے بردار کو جس نیزے کے نوک پر میرے مظلوم بابا کا سر تھا، شمر نے حکم دیا کہ یہ نیزہ لے آؤ۔ جب وہ نیزہ لایا گیا، جس نیزے پر جس شہید کا سر تھا، ہر شہید کے سر والا نیزہ اس کی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، لیکن میرے بابا کے سر والا نیزہ اس نے گھیرے میں، دائرے میں منگوا کر نیزے بردار سے کہا نیزہ چھپا۔ اب اس نے نیزہ جھکایا، جیسے نیزہ جھکایا اس نے نجس ہاتھ میرے بابا کی پاکیزہ زلفوں میں ڈالے، خاک اور خون میں اٹھی ہوئی زلفوں میں اس نے جب ہاتھ ڈالا، سر اتارا۔ اب میری طرف 1 سیکنڈ دیکھ لو، سر اتار کر اس نے ہاتھوں پہ سر رکھ کر
سعد کی طرف اچھالا، اس نے حرملہ کی طرف اچھالا، اس نے حسین کی طرف اچھالا، اور رونے والوں عزاداروں سر اچھلنے میں کئی مرتبہ زمین پر آیا، غریب کے پیاسے لب پھٹ گئے۔ رو لو رو لو رو لو، یہ رونے کی راتیں ہیں، عزاداری کی راتیں ہیں، جب غریب کے لب پھٹے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں بی بی لبابہ خاتون نے جناب عباس کے حرم نے کربلا سے لے کر اس وقت تک عباس کو گلا نہیں دیا تھا، لیکن ادھر حسین کا سر جب زمین پر گرا، لب پھٹے، اب بی بی لبابہ سے رہا نہ گیا، رو کر کہا عباس عباس ذرا آنکھیں کھول، ذرا سردار کو دیکھ،